قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدا استوجب بہ المزید واستجلب بہ رضا الحمید المجید وانفی بہ عنی غوائل الشیطان المرید والصلاة والسلام علی سید المرسلین وامام المتقین والمختار للمقام المحمود علی سائر العالمین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے باز اللہ الاشہب، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، متوفی 561 سنہ ہجریہ اور محدثین۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ جامع الصفات اور مجمع الجہاد شخصیت کے حامل تھے، ملٹی ٹیلنٹڈ، ملٹی ڈائمینشنل تھے، علوم عقلیہ و نقلیہ کے بھی جامع تھے، علم ظاہر و علم باطن کے بھی جامع تھے، اور ہمیں تمام حلقوں میں علماء امت کے جتنے بھی حلقے ہیں، ویسے عموماً عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو محدثین کے حلقوں میں قبول عام حاصل ہوتا ہے، کسی کو صوفیاء کے حلقوں میں قبول عام حاصل ہوتا ہے، کسی کو فقہاء کے حلقوں میں قبول عام حاصل ہوتا ہے، کسی کو متکلمین کے حلقوں میں قبول عام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں ان تمام ہی حلقوں میں قبول عام حاصل ہے۔ متکلمین بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، محدثین بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، فقہاء بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، اور صوفیاء بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ اور مجھے وہ یاد آیا حضرت امام ابو العباس احمد رفاعی رحمہ اللہ، جو خود صاحب سلسلہ ہیں، خود پیشوا ہیں، ایک بہت بڑے اسکول آف تھاٹ کے صوفیاء صافیہ کے اندر ایک بڑا ان کا اپنا سلسلہ ہے، اور حضرت غوث پاک رحمہ اللہ کے وہ خود ہم عصر ہیں۔ حضرت امام رفاعی رحمہ اللہ نے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا، ذاک رجل بحر الشریعہ عن یمینہ وبار الحقیقہ عن یسارہ من ایہما شاء اغترفا لا ثانیہ لہو فی وقتنا، کہ یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ مرد ہیں کہ بحر شریعت کا سمندر ان کے دائیں طرف ہے، حقیقت کا سمندر ان کے بائیں طرف ہے، یہ جب چاہتے ہیں جس میں سے چاہتے ہیں چلو لے لیتے ہیں۔ یعنی جب یہ حقائق شریعت پر گفتگو کرتے ہیں تو ان جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا، اور جب یہ حقائق پر گفتگو کرتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی صوفی نظر نہیں آتا۔ لا ثانیہ لہو فی وقتنا، اور ہمارے زمانے میں، ہمارے وقت میں یہ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے خود امام رفاعی رحمہ اللہ نے، جو خود صاحب سلسلہ ہیں اور خود عظیم شیخ ہیں، خود ان کا اپنا پایا بلند ہے، صوفیاء صافیہ کے حلقوں میں ان کا اپنا ایک نام ہے، تو ان کی طرف سے آپ کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ اور یہ واقعی امر واقع کی بالکل صحیح تصویر کشی ہے کہ آپ علماء شریعت میں بھی یکساں قبول عام رکھتے ہیں، اور علماء طریقت میں بھی، علماء حقیقت میں بھی آپ یکساں قبول عام کے حامل ہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی ساری زندگی ہمیں دین متین کی خدمت میں اور علم کی ترویج و اشاعت میں گزرتی نظر آتی ہے۔ آپ نے جب تحصیل علم کیا ہے، تحصیل علم کرنے کے بعد علماء و مشائخ سے تعلیم و تربیت کی تکمیل کے بعد جب آپ نے خود باقاعدہ تدریس فرمائی ہے، تدریس بھی فرماتے تھے اور واعظ بھی فرماتے تھے۔ 521 سنہ ہجریہ میں آپ نے واعظ فرمانا شروع کیا ہے، اور 561 سنہ ہجریہ اپنے وصال تک آپ مسلسل واعظ فرماتے رہے، وصال تک واعظ بھی فرماتے رہے ہیں، درس و تدریس بھی فرماتے رہے، تو یہ تقریباً 40 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو زندگی کے 40 سال آپ نے واعظ و نصیحت میں گزارے ہیں، درس و تدریس میں گزارے ہیں۔ آپ روزانہ یومیہ آپ 13 درس باقاعدہ دیا کرتے تھے، باقاعدہ آپ کے حاضر باشوں نے یہ بات لکھی ہے، آپ کے تلامذہ نے بھی بیان کی ہے، آپ کی اولاد نے بھی یہ بات بیان کی ہے، باقاعدہ آپ کی جو کتب تذکرہ ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ روزانہ
13 درس دیا کرتے تھے. ان جن علوم کا درس دیتے تھے یعنی 13 علوم و فنون کا درس دیتے تھے. ان علوم میں تفسیر بھی شامل ہے, ان علوم میں حدیث بھی شامل ہے, ان علوم میں فقہ بھی شامل ہے. تو یعنی آپ تفسیر مفسر بھی عمدہ با کمال, محدث بھی با کمال, فقیہ بھی با کمال, صوفی بھی بے کمال. تو قال ہو یا حال ہو دونوں جگہ حضرت شیخ نظر آتے ہیں. دونوں حلقوں کے آپ شیخ ہیں, شیخ الطریقہ ہیں. اس طریقے کے بھی شیخ ہیں, اس طریقے کے بھی شیخ ہیں. تو حضرت شیخ اور اسی طرح واعظ جو آپ فرماتے تھے, ہفتے میں 3 دن واعظ فرمایا کرتے تھے. جمعے کو واعظ فرماتے تھے, اتوار کو واعظ فرماتے تھے, منگل کو واعظ فرماتے تھے. 2 دن جو آپ واعظ فرمایا کرتے تھے اپنی خانقاہ میں فرماتے تھے, اور 1 دن واعظ جو ہوتا تھا وہ باہر میدان کے اندر واعظ ہوا کرتا تھا. تو آپ کے واعظ میں بھی بے شمار لوگ حاضر ہوتے تھے, بے شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, بے شمار لوگوں کو آپ سے ہدایت ملی ہے, بے شمار فساق, فجار, چور, ڈاکو, سود خور, رشوت لینے دینے والے, محرمات کا ارتکاب کرنے والے, انہوں نے آپ کے دستے حق پرست پر توبہ بھی کی ہے, بیعت بھی کی ہے, اور پھر آپ کی تربیت کے نتیجے میں وہ واصل باللہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے سے شرف انہیں حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی منتخب فرمایا. آپ کے حلقہ بگوشوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو توبہ کر کے آپ کے دستے حق پرست پہ توبہ کر کے اللہ سے واصل. اور صوفیہ صافیہ کا واقعی یہی کام ہے کہ وہ خلق کو خالق کے ساتھ جوڑتے ہیں. خلق کے اندر جو برائیاں ہیں, جو صفات رذیلہ ہیں, ان صفات رذیلہ کو دور کرتے ہیں, ان کے قلب کو سیکل کرتے ہیں, صفات حمیدہ سے آراستہ کرتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, اور پھر ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو شیوخ جتنے ہیں وہ سب وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں, وسیلہ بنتے ہیں, مقصود اللہ ہے. تو شیوخ کا اپنا مقصود بھی اللہ ہے, اور وہ مریدوں کا مقصود بھی اللہ کو بناتے ہیں. مرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا. تو شیوخ باقاعدہ یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ارادہ کس کا ہے, یہ ارادہ اللہ کا ہے, یعنی ہر حال میں اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا. تو حضرت شیخ ان شیوخ کے سرداروں میں سے ایک ہیں. سید الاولیاء آپ کا لقب ہے, غوث سمدانی ہیں, قطب ربانی ہیں, محبوب سبحانی ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو محدثین کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور محدثین کے یہاں آپ کو کس طرح کا ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے, اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ذکر کرتے ہیں ان محدثین کا جنہوں نے باقاعدہ آپ کے بارے میں پوری کتابیں لکھی ہیں, مستقل کتابیں لکھی ہیں. یعنی انہوں نے آپ کو موضوع سخن بنایا ہے, عنوان سخن بنایا ہے, اور عنوان سخن بنا کر آپ کے بارے میں مکمل پوری ایک کتاب ترتیب دی, ایک رسالہ ترتیب دیا ہے. پہلے ہم ان کتب کا ذکر کرتے ہیں. ویسے تو یہ بہت ساری کتابیں ہیں, میں ان میں سے مشتے از خروارے کے طور پر ایز اے سیمپل بطور نمونہ 11 کتابوں کا ذکر کر دیتا ہوں غوث پاک کی 11ویں کی نسبت سے. تو ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے حضرت قطب الدین موسیٰ بن محمد یونینی حنبلی رحمہ اللہ, متوفی 726 سنہ ہجریہ, بلند پایا محدث تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الشرف الباہر فی مناقب شیخ عبد القادر. حضرت غوث پاک کے بارے میں انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے آپ کے مناقب کے اوپر. پھر ہمیں اس کے بعد نظر آتے ہیں علامہ امام عبداللہ بن اسعد یافعی رحمہ اللہ, متوفی 768 سنہ ہجریہ. ان کی کتاب ہے اسن المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر, اور دوسری کتاب ان کی ہے خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر. اور آپ نے خود جو اس کا نام ذکر کیا, آپ نے ذکر کیا خلاصۃ المفاخر فی اختصاری مناقب شیخ عبد القادر, لیکن وہ چھپی اس نام سے ہے خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر. یعنی مطبوعہ جو کتاب ہے اس کے ٹائٹل پہ اختصار کا لفظ نہیں ہے, لیکن آپ نے اندر جو سبب تالیف بیان کرتے ہوئے نام ذکر کیا ہے تو اس میں آپ نے لفظ اختصار بھی استعمال کیا. پھر اس کے بعد ہمیں کتاب نظر آتی ہے, بڑے ہی مشہور محدث بھی ہیں, لغوی بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, امام ابو طاہر مجد الدین بن یعقوب فیروز آبادی شرازی رحمہ اللہ, صاحب قاموس. ان کی لغت القاموس بہت ہی زیادہ مشہور ہے, متوفی 817 سنہ ہجریہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے روضۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر, یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے. اس کے بعد پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے حضرت حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ, بلند پایا محدث گزرے ہیں, اور حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سمیت کئی بڑے بڑے محدثین کے, اجلہ محدثین کے یہ خود استاد ہیں, استاد المحدثین ہیں. ان کی کتاب ہے درر الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر. سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد ابن ملقن کے نام سے معروف ہیں. ویسے انہوں نے اولیاء کرام کے تذکرے پہ الگ سے بھی ایک کتاب لکھی ہے طبقات الاولیاء کے نام سے. لیکن حضرت غوث پاک سے, حضرت شیخ سے آپ کو
ایسی محبت تھی اور حضرت شیخ کا درجہ محدثین کے یہاں بھی ایسا بلند ہے کہ انہوں نے باقی اولیاء کے لیے کتاب لکھی مناقب الاولیاء کے نام، طبقات الاولیاء کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے، اور حضرت شیخ کے لیے باقاعدہ الگ سے کتاب، ان سب کا اکٹھا تذکرہ کیا ایک کتاب کے اندر۔ حضرت شیخ کے لیے الگ سے انہوں نے پوری یہ کتاب تالیف فرمائی ہے، درر الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر، اور نام بھی اس کا کتنا عمدہ رکھا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں اس کے بعد کتاب نظر آتی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو عمدۃ الحفاظ ہیں، خاتمۃ المحدثین آپ کا لقب ہے۔ آپ کی کتاب ہے غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر، متوفہ 852 سنہ ہجریہ۔ 852 سنہ ہجریہ میں آپ کا وصال ہوئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو یہ کتاب تالیف فرمائی ہے، اس کتاب کے بارے میں بعض لوگ کیل و کال کرتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ان کی نہیں ہے، لیکن یہ کتاب انہی کی ہے، کیونکہ ان کے شاگرد رشید حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ، انہوں نے جو ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، اپنے استاد کے بارے میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میرے شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے تلخیص کی ہے علامہ شتہ نوفی کی کتاب کی، جو بہجت الاسرار کے نام سے معروف ہے، اس بہجت الاسرار کی انہوں نے تلخیص کی ہے۔ اس بات کی گواہی خود حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے بھی دی ہے، اور پھر خود امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے بھی حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کتاب غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر کے نام سے باقاعدہ لکھی ہے اور بہجت الاسرار کی تلخیص کی ہے۔ اسی طرح پھر ہمیں کتاب نظر آتی ہے شیخ ابو العباس احمد بن محمد قسطلانی رحمہ اللہ، متوفہ 923 سنہ ہجریہ، ان کی کتاب ہے الروض الظاہر فی مناقب الشیخ عبد القادر۔ پھر ہمیں اس کے بعد ایک کتاب نظر آتی ہے حضرت علامہ محمد بن ابراہیم حلبی رحمہ اللہ، جو کہ ابن الحنبلی کے نام سے معروف ہیں، متوفہ 971 سنہ ہجریہ، ان کی کتاب ہے الشراب النیلی فی ولایت الجیلی۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو کہ حنفی ہے اور محدث ہیں بڑے مشہور، متوفہ 1016 سنہ ہجریہ یا 1014 سنہ ہجریہ، اختلاف ہے۔ تو حضرت کی کتاب ہے نزہۃ الخاطر الفاطر فی ترجمتی سیدی الشریف عبد القادر، یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو برِ صغیر پاک و ہند میں حدیث کی ترویج و اشاعت کا صحرا انہی کے سر ہے، متوفہ 1051 سنہ ہجریہ، حضرت کی کتاب ہے زبدۃ الاسرار فی مناقب غوث الابرار۔ پھر ہمیں کتاب نظر آتی ہے مفتی شافعیہ تھے مدینہ منورہ میں سید جعفر برزنجی، ان کی کتاب ہے الجند دانی فی نبذہ من مناقب القطب عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ۔ پھر ہمیں کتاب نظر آتی ہے شیخ محمد ابن عزوز مکی رحمہ اللہ کی السیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی، اس میں انہوں نے حضرت غوث پاک کے نسب کے بارے میں اور حضرت شیخ کے بارے میں اور کوئی آپ کی کتب پر یا آپ کی باتوں پر کچھ اعتراضات کسی نے کیے تھے تو اس کے رسالے کا آپ نے جواب دیا ہے، بڑے ہی عمدہ انداز میں جواب دیا۔ یہ خود محمد ابن عزوز مکی، یہ خود بلند پایا محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ان کا اپنا پایا بلند ہے۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی، مکی ہو گئے تھے بعد میں، پہلے دوسرے علاقے سے تعلق تھا۔ تو ان کی کتاب السیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی، یہ اصل کتاب عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا دستیاب ہے، اور اس کتاب پہ الگ سے ہم نے کتاب و قلم کا ایک پروگرام بھی کر رکھا ہے، ایک ایپیسوڈ بھی کر رکھی ہے کیو ٹی وی پہ ہی، وہ ناظرین اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے ان کتب کا تذکرہ کیا جو حضرت شیخ کے بارے میں ان حضرات نے لکھی ہیں کہ جو بطور محدث مشہور ہیں۔ ان میں سے میں نے صرف 11 کتب کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، باقی کتب کی تو ایک لمبی تعداد ہے خود محدثین کی بھی، اور وہ محدثین کے جنہوں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے مختصر انداز میں اپنی کتب کے اندر تذکرہ کیا ہے، کتب تراجم کے اندر، اپنی کتب رجال کے اندر آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کے حوال بیان کیے ہیں یا آپ کی تعریف بیان کی ہے، ان کی تو بہت ہی بڑی تعداد ہے، ان میں بڑے نمایاں نام ہیں، کچھ تو یہی ہیں جن کے میں نے نام ذکر کر دیے اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں۔ حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے باقاعدہ جن کا بھی ذکر ہوا تھا، حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ، طبقات الاولیاء المکرمین کے نام سے، 2 جلدوں میں ہماری میز کی زینت ہے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت شیخ کا باقاعدہ ترجمہ ذکر کیا ہے۔ ترجمہ عربی میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسلیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن تعارف کے لیے بھی ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن کو بھی عربی میں ترجمہ کہا جاتا ہے، کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کا تعارف بیان کرنا، کسی کی سوانح حیات بیان کرنا، کسی کے حالات بیان کرنا، اس کو بھی عربی میں ترجمہ کہتے ہیں۔ تو یہ محدثین کی اصطلاح میں جب کہتے ہیں نا تراجم، کتب تراجم، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کتابیں جن کے اندر راویان حدیث کے حوال بیان کیے ہوں یا مصنفین کے حوال بیان کیے ہوں یا مشاہیر کے، پرسنالٹیز کے، شخصیات کے احوال ذکر
کیے گئے ہوں۔ تو حضرت شیخ کے حوال اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے بیان فرمایا حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے، اور بڑے بڑے مشہور صوفیہ اور بھی تھے، ان کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں نہیں کیا، لیکن حضرت شیخ کا ذکر انہوں نے اس میں کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محدثین جو ہے وہ حضرت شیخ کی وثاقت کے، حضرت شیخ کی جلالت شان کے قائل تھے، اور ان کا اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی محدثین کو دیکھیں گے، محدث خراسان ہیں، امام عبد الکریم سمعانی رحمہ اللہ ہوں، حافظ ابن نجار بغدادی ہوں، ابن تیمیہ دمشقی ہوں، ابن قیم الجوزیہ ہوں، حافظ ابن کثیر ہوں، علامہ ابن اسیر ہوں، حافظ ابن ملقن ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی ہوں، حافظ شمس الدین ذہبی ہوں، امام عبد الوہاب شعرانی ہوں، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام عبد الرؤف مناوی ہوں، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، ملا علی قاری ہوں، مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہوں، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی محدث بریلی رحمہ اللہ ہوں، یا محدث لکھنؤ امام عبدالعلی لکھنوی رحمہ اللہ ہوں، یا اور دیگر محدثین، یہ بھی میں نے بطور مثال نام ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ، جن کی کتاب کمال فی اسماء الرجال بڑی ہی مشہور ہے، اور رجال کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ مشہور کتاب الکمال فی اسماء الرجال، اسی الکمال فی اسماء الرجال پہ ہی تہذیب کی ہے حافظ مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کے نام سے، اور پھر اس پہ آگے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تلخیص بھی کی ہے، اس پہ جو ہے انہوں نے ذیل لکھا ہے، حافظ ذہبی نے بھی اس پہ ذیل لکھا ہے، تو الغرض وہ کتاب بڑی مشہور ہے۔ تو یہ جو حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ ہیں، یہ خود حضرت شیخ رحمہ اللہ کے باقاعدہ شاگرد رشید ہیں، یعنی وہ خود بلند پایہ محدث ہیں، اور محدثین کے حلقوں میں ان کا بڑا نام ہے، اور وہ خود حضرت شیخ کے باقاعدہ شاگرد ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن قدامہ موفق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ، وہ بھی حضرت شیخ کے باقاعدہ شاگرد ہیں۔ تو حضرت شیخ کے باقاعدہ شاگردوں کے اندر بھی ہمیں محدثین کی تعداد نظر آتی ہے، آپ کے اساتذہ کے اندر بھی محدثین شامل ہیں، تلامذہ میں بھی محدثین شامل ہیں، ہم عصروں کے اندر بھی محدثین ہیں، اور آپ کے زمانے میں بھی محدثین نے آپ کو تسلیم کیا ہے، آپ کے زمانے کے بعد آنے والے محدثین نے بھی آپ کو تسلیم کیا ہے، یعنی آپ کا ایسا انفلوئنس تھا، ایسا اثر تھا، ایسی پر اثر اور باوقار آپ شخصیت تھے کہ آپ کے بعد آنے والے، آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد آنے والوں کے اندر بھی محدثین ہوں، متکلمین ہوں، فقہا ہوں، صوفیاں ہوں، سب کے سب آپ کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کیے نظر آتے ہیں، اور آپ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کا لوہا مانتے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت شیخ کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، اور ان جتنے بھی لوگوں نے حضرت شیخ کے بارے میں بات کی ہے، حضرت شیخ کے حوال بیان کیے ہیں، تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے روحانی کمالات کا اعتراف تو کیا ہی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب نے حضرت شیخ کی علمی قابلیت کا بھی بطور خاص ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے، کہ ان کا علمی پایہ بھی کیسا بلند تھا۔ حضرت شیخ کی علمی عظمت کا بھی سب نے اعتراف کیا ہے، حضرت شیخ کی تقوی پرہیزگاری کا بھی اعتراف کیا ہے، اور اس بات کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے کہ حضرت شیخ نے خلق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑا ہے، کس طرح ان کے دلوں میں آپ نے توحید کا بیج بویا ہے، کس طرح ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو راسخ کیا ہے، اور کس طرح خلق خدا کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کی تعلیم تبلیغ جس طرح آپ نے عامت المسلمین کو کی ہے، اور بلکہ تمام لوگوں کو کی ہے، غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، ان ساری باتوں کو ان سب حضرات نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو میں بطور مثال ان حضرات میں سے بھی کچھ کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر دیتا ہوں، تھوڑے تھوڑے ان کے کچھ الفاظ بطور خاص جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، نومینیٹ کر دیتا ہوں برکت کے لیے۔ تو ہمیں امام سمعانی رحمہ اللہ جو محدث خراسان ہیں، انہوں نے جہاں حضرت شیخ کا ذکر فرمایا تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے، امام الحنابلہ و شیخہم فی عصرہ فقیہ صالح دین خیر کثیر الذکر دائم الفکر سریع الدمع۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں اپنے وقت میں حنابلہ کے امام تھے، حنابلہ کے استاد تھے، جتنے بڑے بڑے حنبلی ہیں ان سب کے آپ استاد تھے، ان کے امام تھے، فقیہ تھے، یہ دیکھیں فقاہت کی انہوں نے گواہی دی، فقیہ تھے، صالح تھے، دین تھے، دیندار تھے، خیر تھے، نیک پرہیزگار تھے، کثرت سے نیکیاں کرتے تھے، کثیر الذکری کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے تھے، دائم الفکری کثرت کے ساتھ فکر کرنے والے تھے، آخرت کی محاسبہ نفس کرنے والے تھے، ہمیشہ محاسبہ کرتے تھے، اپنا بھی اور خلق خدا کا بھی واعظ کے ذریعے بھی محاسبہ کرتے تھے، اور تعلیم کے اندر بھی تربیت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، سریع الدمع اور بہت جلدی رقت والے تھے، بہت جلدی جو ہے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، یعنی کوئی بھی بات کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی یا خوف خدا کی یا جہنم کی یا اور کوئی ایسی بات کہ جسے محدثین کی اصطلاح میں رقائق کہا جاتا ہے، رقت والی باتیں جو ہیں جب کوئی ایسی کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے
جاتے تھے, گریہ وزاری کرتے تھے, جیسے اکثر اہل اللہ کا یہ انداز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں حافظ ابن جوزی حنبلی نظر آتے ہیں. حافظ ابن جوزی جو ہے وہ پہلے حضرت شیخ کے مخالف تھے, بعد میں انہوں نے حضرت بہجت اللہ سرار کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اس سے رجوع کر لیا تھا. تو بہرحال انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے رجوع کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ ایک تحقیقی بحث ہے, اس کا یہاں بھی مقام نہیں. لیکن جو ان کی کتاب ہے المنتظم, اس کے اندر جو انہوں نے حضرت شیخ کا تذکرہ کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے بھی باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا اور کہا بظاہر لہ سعید بالزہد, کہ زہد میں, تقوی پرہیزگاری میں, تصوف میں ان کی شہرت ہوئی, مشہور ہوئے. وکان لہ سمتن و سمتن, اور انہیں اچھی حیت پر تھے, اچھے اخلاق والے تھے اور خاموش رہتے تھے, اور جب بولتے تھے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بولتے تھے, یعنی دین کی خاطر گفتگو کرتے تھے, ادروائز خاموش رہتے تھے. فضاقت مدرسۃ بالناس, اور لوگوں کا ان کی طرف رجوع ایسا تھا کہ جو ان کا مدرسہ تھا وہ تنگ پڑ گیا تھا ہجوم سے خلق خدا کے. ویتوب عندہ فی المجلس خلق کثیر, اور ان کے پاس ان کی مجلس میں ایک بڑی مخلوق نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. یعنی اس بات کو حافظ ابن جوزی نے بھی تسلیم کیا ہے اور اس بات کی تحسین بھی کی ہے. حافظ عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ کا تذکرہ تو میں پہلے ہی کر چکا کہ حضرت شیخ کے باقاعدہ شاگرد ہیں. اس طرح حافظ ابن قدامہ مقدسی, حافظ موفق الدین ابن قدامہ, یہ اب حضرت شیخ کے باقاعدہ شاگرد بھی ہیں, اور انہوں نے حضرت شیخ کے بارے میں باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. کہا انتہت الیہ ریاسہ بہا علما و عملا و حالا و استفتاء, کہ بغداد میں ان کے زمانے میں ان پر سرداری ختم تھی, ریاست ختم تھی, حکمرانی ختم تھی. کس چیز کی؟ علما و عملا و حالا و استفتاء, کہ علم کے میں اندر بھی یہ سردار تھے, عمل کے معاملے میں بھی یہ سردار تھے. اس طرح احوال جو ہے, جو نیک احوال ہوتے ہیں صوفیاء کے, اس کے اندر بھی یہ سردار تھے. و استفتاء, اور استفتاء میں بھی سردار تھے کہ مخلوق ان کی طرف کثرت سے رجوع کرتی تھی شرعی مسائل کے لیے, یعنی دور دراز سے ان کے پاس استفتاء آتے تھے, فتوے کے لیے آتے تھے. آپ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے ان کی علمی عظمت کا بھی اعتراف کیا ہے, عملی عظمت کا بھی, روحانی عظمت کا بھی اعتراف کیا ہے, اور باقاعدہ ان کی مفتی ہونے کی جہت کو بھی واضح کیا ہے. اور کہا کہ طالب العلم کے لیے کافی ہوتے تھے یہ, کہ کوئی طالب علم کے پاس آ گیا تو اسے اب ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی اور کے پاس جانے کی. کیوں؟ کہ من کثرتی مجتمع فیہ من العلوم, علوم کی ان کثرت کی وجہ سے جو ان کے اندر جمع تھے. یہ دیکھیں یہ حافظ ابن قدامہ حضرت شیخ کے باقاعدہ شاگرد ہیں, خود بلند پایا محدث اور فقیہ ہیں. انہوں نے حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو معاملہ دیکھا ہے اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں, آنکھوں دیکھا, سنی سنائی بات نہیں کر رہے, کہ حضرت شیخ کے اندر علوم اتنی کثرت کے ساتھ جمع تھے اور اتنے آپ ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل تھے, جینیس شخصیت کے حامل تھے, کہ آپ کے پاس آنے والے طالب العلم کو اب کسی اور کے پاس جانے کی حاجت نہیں رہتی تھی. وہ ہر علم و فن کے اندر آپ سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو درجہ کمال تک پہنچا سکتا تھا. پھر آگے دوسری بات وہ کہتے ہیں, ایک تو یعنی حضرت شیخ کا یہ مقام انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ کے اندر نہ صرف علم تھا, لوگ کسی ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں, کوئی حدیث کا ماہر ہوتا ہے, کوئی تفسیر کا ماہر ہوتا ہے, کوئی عقیدہ و کلام کا ماہر ہوتا ہے, کوئی فقہ کا ماہر ہوتا ہے, کوئی بلاغت کا, کوئی صرف و نحو کا, اسی طرح کوئی لغت کا, کوئی دیگر امور کا. لیکن حضرت شیخ وہ ہیں کہ ان کے اندر یہ سارے علوم و فنون جمع تھے جو ایک طالب علم کو, جس کی حاجت پڑتی ہے طالب علم دین کو, وہ سارے علوم جمع تھے. پھر اس کے ساتھ اضافی خوبی کیا تھی؟ وَصَبْرَ الْمُشْتَغِلِينَ, تو یہ تربیت کرنا بھی جانتے تھے, اور طلباء کی تربیت پہ اپنے آپ کو صابر پاتے تھے. یعنی ایسے نہیں تھے کہ بعض لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں یا طالب علم کو زیادہ سمجھاتے نہیں ہیں, یا ایک بار بات سمجھا دی پھر اگلی مرتبہ چڑھتے ہیں یا بدکتے ہیں. تو حضرت شیخ ایسے نہیں تھے, بار بار بات کو سمجھاتے تھے, اگلے کو سمجھ نہیں آتی تھی پھر بھی سمجھاتے تھے. یعنی یہ علم کے ساتھ ساتھ, کثرت علوم کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ کے اندر جو یہ تربیت کا جوہر تھا, اچھا مادہ تھا, یہ بھی حضرت شیخ کی شخصیت کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کر رہا تھا. اور مختلف لوگ جو آپ کے ساتھ جڑتے گئے, جو آپ کی میگنیٹک پرسنالٹی بنی ہے, ٹاورنگ پرسنالٹی بنی ہے, اس کے اندر آپ کی اس وصف نے, اس صفت نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وسعت صدر, اسی طرح جو ہے وہ حضرت شیخ کے اندر جو ہے وہ وسعت صدر تھی, کشادہ دل تھے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے. ہاں جب حدود اللہ کا معاملہ ہوتا تھا تو اس معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرتے تھے, اس میں ناراض ہوتے تھے, لیکن ویسے جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تھا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا کرتے تھے. کہتے کانا میلا لائن, آنکھ بھر جاتی تھی ان سے, باروب تھے,
باوقار تھے، وجمع اللہ فیہ اوصافا جمیلا و احوالا عزیزا، اللہ نے ان کے اندر جو ہے جمیل اوصاف اور عمدہ احوال جمع کر دیے تھے۔ وما رأیت بعدہ مثلہ، یہ حافظ ابن قدامہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ کے بعد حضرت شیخ کی طرح کوئی نہیں دیکھا، یعنی یہ جو انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے حضرت شیخ کو، یہ حضرت شیخ کے وصال کے بعد پیش کیا ہے، زندگی میں نہیں پیش کیا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سامنے استاد کے سامنے استاد کو خوش کرنے کے لیے استاد کی دلجوئی کی نیت سے ایسی بات کہہ دیو، نہیں، حضرت شیخ کا وصال ہو چکا تھا، حضرت شیخ کے وصال کے بعد انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے اور حضرت شیخ کو والہانہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کی ہے، اور اتنے عمدہ انداز میں انہوں نے چند الفاظ میں ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ حضرت شیخ کی شخصیت کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے حضرت شیخ کے کمالات کی، علمی کمالات کی، حضرت شیخ کے شرح صدر کی، وسعت صدر کی، رحمہ اللہ رحمتً واسعہ۔ پھر انہوں نے حضرت شیخ ہی کے بارے میں یہ بات بھی ذکر کی ہے، حافظ ابن قدامہ نے ذکر کی ہے، لم اسمع عن احد یحکی عنہ من الکرامات اکثر مما یحکی عن الشیخ عبد القادر، کہ میں نے جتنی کرامات حضرت شیخ کے بارے میں سنی ہیں اتنی کرامات کسی کے بارے میں بھی نہیں سنی۔ ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ، اور میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی عزت ان سے بڑھ کر کی جاتی ہو دین کی وجہ سے، یعنی ایسا تو دیکھا ہے کہ لوگ مال کی وجہ سے کسی کی تعظیم کرتے ہوں، رسپیکٹ کرتے ہوں، یا لوگ حکومت کی وجہ سے کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوں، لیکن کسی کی عزت دین کی وجہ سے کی جاتی ہو وہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کی نہیں دیکھی۔ جتنے بھی لوگ میں نے دیندار دیکھے کہ جن کی عزت توقیر تعظیم دین کی وجہ سے ہوتی تھی، ان کے اندر مجھے سب سے بڑے یہی نظر آئے کہ سب سے بڑھ کر تعظیم تکریم انہی کی جاتی تھی، انہی کی عزت کی جاتی تھی۔ حضرت شیخ کو انہوں نے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا۔ پھر جو ایک اور بڑے امام ہیں، محدث ہیں، امام برزالی اشبیلی رحمہ اللہ، ذکی الدین ابو عبداللہ محمد بن یوسف برزالی اشبیلی، ان کا بھی بڑے بلند پایہ محدثین میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت شیخ کا جہاں تذکرہ کیا ہے تو وہاں فرمایا ہے، باقاعدہ یہ الفاظ المشیخۃ البغدادیہ جو ابن مسلمہ کی ہے اس پہ جو انہوں نے حضرت شیخ کے بارے میں الفاظ لکھے ہیں، انہوں نے یہ کہا فقیہ الحنابلہ ببغداد و شیخ جماعتہم، حنابلہ کے حنبلیہ کے فقیہ تھے، مفتی تھے اور شیخ تھے ان کی جماعت کے، لہ القبول التام عند الفقہاء والعوام، یہ دیکھیں وہ بھی تصریح کر رہے ہیں کہ شیخ کو قبول تام حاصل تھا، مکمل قبولیت حاصل تھی، کہاں؟ عند الفقہاء والعوام، فقہاء کے یہاں بھی، علم فقہ جاننے والوں کے یہاں بھی، والعوام اور عوام کے یہاں بھی حاصل تھی۔ اور جب فقہاء کے یہاں تھا تو محدثین کے یہاں بھی تھا، یعنی ان کے جو زمانے کے علماء تھے، علماء کے اندر محدثین بھی تھے، فقہاء بھی تھے، تو محدثین بھی تسلیم کرتے تھے، فقہاء بھی تسلیم کرتے تھے، اور فقہاء ویسے کم کسی کو تسلیم کرتے ہیں، جب فقہاء نے تسلیم کر لیا تو باقی فنون والے بھی آپ کو تسلیم کرتے تھے۔ وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، اور یہ اسلام کے پلرز میں سے، اسلام کے ستونوں میں سے ایک تھے وہاں اپنے علاقے میں، کہ انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ ان کی وجہ سے دین کی ایسی حمایت ہوئی، ایسی نصرت ہوئی، دین کا بول بالا ہوا۔ تخرج بہ جماعہ، ان سے بہت سارے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، وَلَهُ أَتْبَاعٌ وَمُحِبُّونَ، تلمذ لَهُ جماعہ من اہل الطریق، بہت سارے صوفیاء نے بھی ان کی شاگردی اختیار کی، وکانہ مجاب الدعویٰ، اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، کثیر الدمع دائم الذکر کثیر الفکر ما قدم راسخ فی العبادہ والاجتہاد، بہت زیادہ گری و زاری فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور بکثرت اور ہمیشہ فکر بھی کرتے تھے، اسی طرح ان کو عبادت میں اور اجتہاد میں بھی قدم راسخ تھا، وہاں بھی ید طولہ کے آپ حامل تھے۔ یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے علامہ برزالی نے۔ اس طرح ابن النجار نے بھی آپ کے بارے میں ذکر کیا ہے، ابن النجار نے بھی کہا کہ وَظَہَرَتْ عَلَامَاتٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَمَارَاتُ وِلَایَتِهِ، کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ نشانیاں ظاہر ہوئیں، آپ کی کرامات ظاہر ہوئیں، آپ کی ولایت کی نشانیاں بھی ظاہر ہوئیں۔ پہلے انہوں نے آپ کے لیے علمی پائے کی بلندی کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ بات ذکر کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے ان کی قلب پہ بھی حکمت جاری کی ہے اور ان کی زبان پہ بھی اللہ نے حکمت جاری کی۔ حدث وصنف، حدیث بھی بیان کرتے تھے، وصنف اور تصانیف بھی لکھی ہیں، کئی تصانیف بھی کی ہیں۔ وَلَهُ الْكَلَامُ الْمَلِي فِي الْحَقِيقَةِ، اور ان کا جو ہے وہ حقیقت کے بارے میں، حقائق شریعت کے بارے میں، حقائق دین کے بارے میں بڑا ہی عمدہ کلام ہے۔ یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے جناب ابن النجار نے، جو خود بلند پایا امام ہے۔
اسی طرح ہمیں جو امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ، یہ خود بلند پایہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کی کتاب جو ہے قواعد الاسلام بڑی مشہور ہے، اسی طرح الامام فی ادلۃ الاحکام وہ بھی بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے بھی حضرت شیخ کی لکھا، اور ان کا یہ جملہ بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، امام نووی نے بھی ان کا یہ جملہ ذکر کیا، اور بھی حافظ ذہبی نے بھی ذکر کیا، اور حافظ سخاوی نے بھی ذکر کیا، اور حافظ بن حجر اسقلانی نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تک جو حضرت شیخ کی کرامات پہنچی ہیں، ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا الشیخ عبد القادر، کہ ہم تک کسی بھی بندے کی کرامات تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی سوا شیخ عبد القادر کے، یعنی حضرت شیخ کی کرامات بھی تواتر کے ساتھ پہنچنے کی تصدیق کر رہے ہیں امام عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ، جو بلند پایہ فقیہ اور محدث ہیں، اور ان کے بعد آنے والے محدثین ان کی بات کو باقاعدہ انڈورس کر رہے ہیں اور اس کو ذکر کر رہے ہیں اور اسے برقرار رکھ رہے ہیں، مقرر رکھ رہے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام نووی نے بھی آپ کے بڑا ہی عمدہ انداز میں تذکرہ کیا اور کہا انتہت الیہ ریاست العلم فی وقت، کہ ان پر جو علم کی ریاست ان کے زمانے میں ختم ہو گئی۔ وتخرج بصحبتہ غیر واحد من الاکابر، بڑے بڑے علماء میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان سے علم حاصل کیا ہے۔ وتتلمذ له خلق لا يحصون، اور ان سے اتنی مخلوق نے ان سے شاگردی اختیار کی ہے، ان سے فیض پایا ہے کہ ان کا شمار کیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ خود بڑے بڑے مقامات کے حامل تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمَشَایِخِ وَالْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالتَّبْجِيلِ وَالْعِظَامِ، کہتے ہیں کہ مشائخ اور علماء، شیوخ ہوں یا علماء ہوں، دونوں کا ہی ان کے بارے میں اجماع منعقد ہو گیا ہے ان کی تعظیم اور تکریم پر، یعنی حضرت شیخ کو ان کے یہاں بھی قبول عام حاصل تھا۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے حضرت شیخ کی اوصاف بیان کیے ہیں، حضرت شیخ کی علمی عظمت کو بھی بیان کیا، حضرت شیخ کی عملی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کو بیان کیا ہے، اور پھر آگے یہ بھی کہا آخر میں جو فیصلہ سنایا، کہا بالجملہ لم یکن فی زمانہ مثلہ، اور قصہ مختصر بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ان کی مثل کوئی نہیں تھا۔ یہ ٹریبیوٹ امام نووی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ اس طرح ابن تیمیہ نے بھی بڑی جو ہے وہ حافظ ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی، انہوں نے جن صوفیاء کو تسلیم کیا ہے ان میں سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی، یہ نمایاں ہیں، اور حضرت شیخ کا تو جب بھی ذکر کرتے ہیں بڑے والہانہ انداز میں تعظیم تکریم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور حضرت شیخ کی یہ کتاب فتوح الغیب پہ تو باقاعدہ ابن تیمیہ نے تعلیقات بھی لکھی ہیں، اور وہ تعلیقات بھی چھپی ہوئی ہیں، مطبوعہ ہیں، اور باقاعدہ حضرت شیخ سے خرقہ بھی ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر ابن تیمیہ کو حاصل ہے، جس کی سند حضرت شیخ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ابن قیم الجوزیہ کو بھی خرقہ حاصل ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر، جس کی سند حضرت شیخ تک پہنچتی ہے۔ پھر ہمیں اس کے بعد نظر آتے ہیں بڑے ہی عمدہ انداز میں جن لوگوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا حضرت شیخ رحمہ اللہ کو، حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے بڑے عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے حضرت شیخ کو شیخ الاسلام قرار دیا ہے، قدوۃ العارفین قرار دیا ہے، عالم الاسلام قرار دیا ہے، اپنی کئی کتابوں میں ذکر کیا ہے، سیر اعلام نبلاء میں بھی ذکر کیا، العبر کے اندر بھی ذکر کیا ہے، تاریخ الاسلام کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور تینوں جگہ بڑے عمدہ انداز میں حضرت شیخ کا تذکرہ کیا حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے۔ پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ و نہایہ کے اندر حضرت شیخ کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت شیخ کے اوصاف کا اعتراف کیا ہے۔ ابن رجب حنبلی جو ہے انہوں نے بھی باقاعدہ الفاظ استعمال کیا، زاہد شیخ العصر، قدوۃ العارفین، سلطان المشایخ، سید اہل طریقہ، محی الدین، یہ بڑے بڑے القاب، بھاری بھرکم القاب ہیں، یہ ابن رجب حنبلی خود محدث ہیں، انہوں نے حضرت شیخ کے لیے استعمال کی اور کہا ظاہر للناس وحاصل له القبول التام، اور انہیں قبول تام حاصل ہوا ہے۔ پھر آگے انہوں نے دیگر باتیں بیان کی، اور ایک بات عمدہ بات جو انہوں نے کہی وجاءت الفتاوی من سائر الاقطار، دور دراز کے شہروں سے، تمام شہروں سے ان کے پاس استفتاء آتے تھے اور یہ ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات حافظ ابن رجب حنبلی بیان کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہابہ الخلفاء والوزراء والملوک فمن دونہم، حکمران جو تھے، بادشاہ ہوں، خلفاء ہوں، وزراء ہوں، وہ بھی آپ سے دبتے تھے، اور روب اور دبدبہ آپ کا ان پہ بھی طاری رہتا تھا آپ کے مقام مرتبے کی وجہ سے، اور آپ کی ہیبت ان پہ بھی طاری رہتی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ حافظ ابن ملکن ہیں، ان کا ذکر پہلے ہو چکا، حافظ ابن ناصر الدین دمشقی ہیں، انہوں نے حضرت شیخ کا بڑے عمدہ انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن اسقلانی نے بڑے عمدہ انداز میں تذکرہ کیا ہے، حافظ شمس الدین سخاوی کا ذکر تو میں پہلے کر ہی چکا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک فتویٰ بھی تالیف فرمایا ہے، اور اس فتوے کے اندر بھی انہوں نے حضرت غوث پاک کا ذکر کیا اور کہا کہ فالذی وصل الینا من اخبار صحیحہ انہ کان فقیہا زاہدا عابدا یتکلم علی الناس ویرغبهم فی الزہد والتوبہ ویحذر من العقوبۃ علی المعصیہ فکان یتوب علی یدیہ من الخلق من لا یحصی کثرۃ ولہ کرامات مستفیدہ۔
خلاصہ یہ ان کی بات کا کہ حضرت شیخ فقیہ تھے، زاہد تھے، عابد تھے، اور لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے نیکیوں کی، زہد کی، آخرت کی اور معصیت کی جو سزائیں ہیں اس سے ڈراتے تھے. اور وہ اتنی مخلوق نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے کہ جس کی اتنی کثرت ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا. اور آخری جملہ جو انہوں نے کہا وَلَهُ کرامات مستفیدہ، اور ان کی مشہور کرامات ہیں، کرامتیں بھی ان کی مشہور ہیں، یعنی ان کرامات کو بھی سب نے ہی تسلیم کیا ہے. اب یہ حضرت شیخ کی میں نے ایک تصویر پیش کی آپ کے سامنے کہ حضرت شیخ بلند پایا عالم، بلند پایا فقیہ، بلند پایا محدث ہیں. علماء محدثین ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. تو اصل میں ہمیں وہ ضرورت ہے حضرت شیخ کی اس جہت کو اجاگر کرنے کی، اور علم دین کے ساتھ جو حضرت شیخ کا تعلق تھا وہ تعلق اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی. اللہ کے ساتھ جو حضرت شیخ کا تعلق تھا وہ تعلق ہم اپنے اندر پیدا کریں، اسی طرح مضبوط تعلق جیسا حضرت شیخ کا تھا ہم پیدا کریں. اور اسی طرح ہم بھی علم کی عظمت کو سمجھیں، علم حاصل کریں، اور جو حضرت شیخ کی تعلیمات ہیں اس کو آگے بڑھائیں، فروغ دیں. جہاں تک کرامات کی بات ہے تو دیکھیں حضرت شیخ کی کرامات بھی مستفیض ہیں، مشہور ہیں. حضرت شیخ کی کرامات کی شہرت کو بھی ان حضرات نے تسلیم کیا. حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تسلیم کیا، امام نووی نے تسلیم کیا، عز الدین بن عبدالسلام نے تسلیم کیا، حافظ ذہبی نے تسلیم کیا. ان سب حضرات نے تسلیم کیا ہے. باقی ہاں یہ بات ہے کہ افراط و تفریط نہیں کرنی چاہیے. وہ کرامات کے جو جھوٹی ہیں، جو من گھڑت ہیں، کسی نے مشہور کر دی ہیں، منسوب کر دی ہیں، وہ کرامات نہیں بیان کرنی چاہیے. ہمارے اکابر شروع سے ان کا رد کرتے چلے آئے. اعلیٰ حضرت نے کئی جگہوں پر رد کیا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک کرامت جو غوث پاک کے بارے میں غلط مشہور منسوب کسی نے کی تھی اس کا رد کرتے ہوئے آپ نے اس بندے کے لیے کہا کہ جس نے یہ کرامت گھڑی ہے وہ احمق ہے، وہ جاہل ہے، وہ بے ادب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. تو یعنی کرامات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو کرامات شریعت سے ٹکراتی ہوں یا عقل صحیح کے خلاف ہوں. دیکھیں خلاف عادت ہوتی ہے، خلاف عقل نہیں ہوتی. مغیر العقل ضرور ہوتی ہے، ماورائے عقل ضرور ہوتی ہے، لیکن عقل صحیح کے خلاف نہیں ہوتی. صرف خلاف عادت ہوتی ہے، خرق عادت ہوتی ہے. تو وہ کرامت کے جو خلاف عقل ہو تو خلاف عقل تو تحت قدرت نہیں ہے، اس کرامت کو بیان نہیں کرنا چاہیے. وہ کرامت جو شریعت سے ٹکراتی ہو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو صحیح تسلیم نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی کی گھڑی ہوئی ہے. ہاں جو کرامت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، شریعت کے مطابق ہو، اکابر ائمہ نے اسے تسلیم کیا ہو، ان کرامتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور ان کرامتوں کو بھی بقدر ضرورت بوقت ضرورت بیان کرنا چاہیے. زیادہ فوکس ان کی تعلیمات پہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ فائدہ ہو امت کا. اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.